نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے، کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے۔ والے تو وہ خوش نصیب ہے اور ایسا تو اس وطن کا وفادار ہے کہ تو پیدا بھی ہوا ہے تو اسی وطن ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اتنا ہی نہیں اتنا پکا ہندوستانی ہے کہ اس قبر نے پھر اسی مٹی نے تجھے اپنی گود میں لے لیا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب اٹھے گا کوئی کہیں سے اٹھے، کوئی چاہے گنگا سے اٹھے، کوئی جمنا سے اٹھے، کوئی سرسوتی سے اٹھے، کوئی کسی ندی نالے سے اٹھے، لیکن تو وہ ہندوستانی ہے کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو اسی ملک ہندوستان کی مٹی سے اٹھتا ہوا نظر آئے۔ حضرات کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستانی ہونے میں شک و شبہ، واہ بے شک، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ہم تو وہ ہندوستانی ہیں کہ ہمیں ہمارا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، بے شک بے شک، سبحان تمہارے آدھار کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ہے نا؟ اس لیے فخر کرو مومنو، فخر کرو، آپ بالکل شان سے کہو، کسی ماں نے نہیں جانا ہے ایسا ہندوستانی مومنوں کی طرح، جو مومن کی طرح ہندوستانی ہو، پیدا ہو تو اسی مٹی میں، مرنے کے بعد جائے تو اسی مٹی میں، اور کل بروز قیامت اٹھے اسی مٹی سے اٹھے، ایسے ہندوستانی ہیں ہم، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں بہت فخر ہے۔ ایسے ہی علامہ اقبال نے تھوڑے کہا، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ایسے تھوڑے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا۔ تو ہم کو اپنے ہندوستانی ہونے پر بڑا ناز ہے اور فخر ہے، اور ہندوستان کی طرح خوبصورت ملک کہاں ہے کوئی، ہندوستان کی طرح یہ گلدستہ کہاں ہے کوئی ملک، اور کیوں نہ ہو، ایسے تھوڑے ہوا ہے، تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے، اس کو خوبصورت بھی رب کائنات نے بنایا ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان وہ ہے کہ جب ہم سب کے ابا حضرت آدم جب جنت سے تشریف لائے تو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں، پڑھیے سیرت اور تاریخ، یہ وہی ملک ہندوستان ہے جس میں جنت کے بعد حضرت آدم سب سے پہلے قدم اگر رکھا ہے تو وہ ملک ہندوستان ہے۔ اور سنو، صرف حضرت آدم کے قدم رکھنے کی وجہ سے ہی ہم اس کو فضیلت کا حامل نہیں سمجھتے، اور بھی بڑی خوبیاں ہیں، اور بھی بڑی خوبی ہے۔ ایک تو یہ کہ وقت کے نبی نے قدم رکھا، اور یاد رکھو اس سے بڑی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ حضرت آدم نے صرف اپنا قدم نہیں رکھا، جس وقت حضرت آدم نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے وہ تنہا نہیں بلکہ اپنے پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رکھا ہے۔ یہ فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا کہا کہ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے، رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کلام نہ کرنا، کوئی کلام نہ پڑھنا، قرآن سے پہلے، رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا، قرآن سے پہلے۔ اور سنو، نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان
ہندوستان سے پہلے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے۔ حضرات بے شک آپ دیکھیں، ہم تو وہ ہندوستانی ہیں کہ ہماری غیرت کو مت للکاریے، ورنہ جو ہے نکیل اٹک جائے گی گلے میں تمہارے ہندوستانی ثابت کر دیں۔ اس لیے مسلمانوں کو نہ چھیڑو، مومنوں کو نہ چھیڑو۔ ہماری طرح ہندوستانی ہونے میں ہمارے آغوش میں پہلے تمہیں آنا پڑے گا، اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیے کوئی عطا پتہ رہتا ہے، یہ تو ہمارا نصیبہ ہے۔ ہم تو ایسے اس سرزمین کے بیٹے ہیں کہ ہم پیدا بھی ہوتے ہیں تو اسی مٹی سے، مرتے ہیں اور جاتے ہیں تو اسی مٹی میں، اور کل قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو اسی مٹی سے۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ہر مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے وہ میں آپ کے سامنے اشعار کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر، مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر، اور دلا کر غسل، دلا کر غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، دلا کر غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں۔ کوئی کہیں جائے یار، ہم مومنوں کا جو ہے جو نصیبہ ہے اللہ اکبر، کوئی کہیں جائے اس سے ہموں کو کیا فکر ہے، نہ ہم تمہیں روکنے گئے ہیں، نہ تمہیں ہم جو ہے پکار کر آواز دے رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، تمہاری مرضی ہے، کہیں جاؤ، ہوا میں اڑتے رہو، پانیوں میں بہتے رہو، نالے اور گھڈے میں کودتے رہو، یہ تمہارا نصیبہ ہے۔ لیکن سنو، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے خلد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، مجھے خلد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ کر، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اور بڑی دھڑکے سے میں یہ شعر کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں۔ یہ جو ہے نا، اپنا سب سے میں گزارش کر رہا ہوں، چاہے وہ میرے بھائی ہوں، چاہے ہمارے باپ کی عمر کے، چاہے عزیز بچے ہوں، چاہے ہماری پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں ہوں، سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی دید کی
حسرت لیے میں سویا ہوں. ہم اور آپ قبر میں جانے کے بعد جو سوتے ہیں نا وہ ویسا ہی نہیں سوتے ہیں. سوئے رہتے ہیں لیکن تمنا اور حسرت رہتی ہے کہ کب آئیں گے مدینے والے, کب آئیں گے ہمارے آقا, کب تشریف لائیں گے ہمارے ماں باپ. آپ نے سنا ہی نہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے, مٹیاں جب ڈال دی جاتی ہیں, قبر تیار ہو جاتی ہے, اور جب انسان 40 قدم کے لیے جب ہٹتا ہے تو ہم سب کے آقا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے 2 فرشتے آتے ہیں, ہے نا, 2 فرشتے آتے ہیں, اور 2 فرشتے آنے کے بعد پھر جو ہے وہ 3 سوال کرتے ہیں, 3 سوال کرتے ہیں. ان میں کا جو تیسرا سوال ہوتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں, نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں. نکیرو مجھے جگانا درود پڑھ پڑھ کر, جگانا درود پڑھ پڑھ کر. اگر یہ حسرت لے کر کے سو گے تو یقیناً پھر وہ آنے والے فرشتے بھی جو ہے نا جب اٹھائیں گے تو اٹھانے کا انداز دوسرا ہوگا. ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا خوفناک منظر ہوگا قبر کا, بڑا خوفناک منظر ہوگا. کس کے لیے؟ جو اپنے اکابرین کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی طبیعت سے عبادت کرتا ہو, جو اپنے اکابرین کے نقش قدم کو چھوڑ چکا ہو, یہ اس کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا خوفناک ہوگا منظر قبر کا. آپ دیکھو نا, یہ اتنا بڑا گھر ہے نا, ہمارے عبد المالک صاحب کا یہ گھر ہے, ان کے 2 بچے ہیں, کئی کمرے ہوں گے. آپ دیکھتے ہو اسی کمرے میں ہر کمرے میں 1-1 2-2 بندے سو رہے ہوں, اور ایک کمرہ ایسا ہو جس میں تنہا صرف آپ سوئیں, کوئی بھی ہے تنہا سو جائے, اور سونے کے بعد دروازہ لاک, بتی بند, ایک دم خوب اندھیرا, ایک دم اندھیرا. اور اس کے بعد پھر آپ سو گئے. اب رات کا 1:30 یا 2 بجا کہ اچانک جو ہے پردہ ہلا. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا, پردہ ہل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر تو سارا وجود ہمارا ہل جاتا ہے. ادھر پردہ ہلتا ہے, ادھر جو ہے اس کمرے میں سونے والے اس شخص کا پورا وجود ہل جاتا, پورا وجود ہل جاتا ہے نا جب جاتا ہے. اب آپ سوچو اس بڑے گھر میں جس میں کئی کمرے ہیں اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ہے, کوئی آپ کسی میں آپ کا بھائی ہے, کسی میں آپ کے باپ ہے, کسی میں آپ کی ماں ہے, کسی میں بہن, کسی میں بیٹے. اس طریقے سے ایک کمرہ بغل میں ہے جس میں آپ اکیلے سوئے ہوئے ہو, اب پردہ ہل جائے تو سارا وجود ہل جاتا ہے, سارا وجود ہل جاتا ہے. اب ایک منظر ادھر کا دیکھو اور ایک منظر ادھر دیکھو. اب یہاں سے لے کر کے گئے قبر میں اتارا, قبر تیار ہوئی, منو مٹیاں جو ہے اس پر ڈال دی گئی. اب کوئی نہیں ہے, یہاں تو ابا تھے بغل والے قبر میں, یہاں تو اماں تھی, یہاں تو بھائی بہن تھے, رشتے دار تھے, ہے نا. اب وہاں ڈالنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر کو آ گئے, اور یہاں تو پردے سے آپ کا وجود ہل گیا, صرف پردے کی آہٹ سے ہمارا اور آپ کا وجود ہل گیا. اور وہاں پردہ نہیں ہلے گا, سمجھ میں ہے, وہاں کی تعلق سے دین مصطفیٰ کائنات کا فرمان عالیشان. آقا فرماتے ہیں جائے پردہ کے آہٹ سے سہم جانے والوں, یاد کرو قبر کی اس منزل کو, سوچو فکر کرو قبر کی اس منزل کو. اس دنیا میں جب کہ تمہارے سب رشتے دار موجود تھے اور تم پردے کی آہٹ سے تمہارا وجود ہل جاتا اور تم گھبرا اور ڈر جاتے, خوف زدہ ہو جاتے. لیکن یاد کرو جب قبر میں لٹا دیا جائے گا, پہنچانے والے پہنچا کے سب واپس آئے ہوں گے,
تو اب وہاں پردہ ہی نہیں ہلے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر 2 فرشتے کو اللہ بھیجے گا, 2 فرشتے کو اللہ بھیجے گا, اور وہ فرشتے جو ہے نا وہ پنکھا لے کر کے نہیں آئیں گے, ہے نا, وہ پنکھا لے کر کے نہیں آئیں گے, بلکہ مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں کہ اس آنے والے فرشتے کی خوفناک صورت ہوگی, اور اس کا حلیہ بھی مصطفیٰ کائنات نے بیان کیا. کہا اس کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں گے, بالکل گھنگرالے بال, اور اس کے دانت مانند ہاتھی کے ہوں گے. اب آپ دیکھو, مانند ہاتھی کے ہوں گے. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے, اس کی آنکھیں بالکل نیلی کنڈیل کی طرح ہوں گی, بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی, اور آواز یہ پردے سے ہلنے والی آواز نہیں, بہت کڑکدار اور جو ہے زوردار اور خوفناک آواز ہوگی. مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں وہ آنے والے فرشتے نرمی کے ساتھ نہیں, پیر کو دابتے ہوئے نہیں آئیں گے, بلکہ آقا فرماتے ہیں جب وہ آنے والے فرشتے آئیں گے تو اپنے انہی دانتوں اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, اور پھر تمہارے جو ہے آ کر ایک فرشتے پائیتی کھڑے ہو جائیں گے, دوسرے فرشتے تمہارے سرہانے کھڑے ہو جائیں گے. اور کھڑے ہونے کے بعد اب یاد کرو, سوچو, یہ حلیہ ہو, یہ صورت ہو, اور پھر ایک سرہانے کھڑے ہوں, ایک پائیتی کھڑے ہوں, کسی میں چین نہیں کہ آنکھ کھلے تو سرہانے والا تو نہیں دکھے گا نا. اگر دونوں سرہانے ہوں گے آنکھ کھلے گی تو سامنے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ ڈرو, لیکن ایک سرہانے ایک پیتانے, ادھر کھلی جب بھی خیر نہیں, ادھر کھلی جب بھی خیر نہیں, جب بھی خیر نہیں. اب آپ سوچو, یہ انداز ہے. اب وہ آنے کے بعد باپ اور ماں اور بہن اور بھائی کی طرح نہیں اٹھائیں گے سر پر ہاتھ پھیر کر کے, اڈا پتر نا, ہے نا, یہ انداز نہیں ہوگا کہ کوئی آ رہا پیر دبا کر کے اٹھا رہا ہے. اماں آ رہی, اڈا پتر صبح ہو گئی, اڈا چائے پی لے. سوچو, دیکھیے ہٹ سے ہم جانے والوں, غور کرو قبر کی اس منزل کو. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ منظر ہوگا کس چیز کا, امتحان کا, امتحان کا منظر ہوگا. اور امتحان لینے والا جیسے چاہے ویسے لے. امتحان کا مطلب ہی کیا ہے, امتحان لینے والا تو لیتا ہی ہے, امتحان ایسے کہ وہ جواب نہ دے سکے, ایسی صورت وہ اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے فیل ہو, کیونکہ آزمانا رہتا ہے کہ کیسا ہے یہ بچہ. تو امتحان اسی انداز سے لیا جاتا ہے. میں بار بار بیان کرتا ہوں, میں چھوٹا سا تھا, ابتدائیہ پڑھ رہا تھا, فارسی پہلی اور یہ تفسیر المصادر وغیرہ, میں اس وقت غازی پور میں پڑھتا تھا. تو اعظم گڑھ سے ایک مولانا صاحب آئے تھے امتحان لینے کے لیے, اور میں بڑا چھوٹا تھا اس وقت بھائی. جب کتاب لے کر کے دیا, جب گیا میں تو جیسے ہی گیا میں نے کہا السلام علیکم حضرت, چھوٹا سا تھا حضرت, اور سلام کر کے بیٹھنے رہا. حضرت نے بڑی آہستہ انداز میں مجھ کو اپنے ہاتھ سے میرے گال پر یوں مارا. میں تو ہم گیا صاحب, حالت خراب ہو گئی, کہ یار کچھ کیا بھی نہیں, سلام کا جواب. یہ بڑا لگتا ہے خطرناک ایگزامنر ہے, یہ بہت خطرناک ممتحن ہے, امتحان لینے والا ہے. اب اس کے بعد پھر جو ہے میں تو بیٹھ گیا, جو یاد تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. میں جانتا ہوں نا, میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, دیکھتا ہوں وہ بچے بیچارے اچھے خاصے جو ہے یاد کر کے آتے ہیں میرے پاس. ایک مطلب خالی ایسے کرتا ہوں نا, یوں کر دیتا ہوں اسے کر کے بچے کو, تو خالی وہ یاد کیا ہی وہ نہیں نکلتا, پیشاب بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے بچے. یہ حالت ہوتی ہے. تو امتحان ہے, تو امتحان لینے والا وہ اس انداز سے لیتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جواب نہ دے سکے. تو وہ آنے والے فرشتے امتحان لینے کے لیے آئے ہیں, اور امتحان لینے کے لیے وہ جیسے چاہے امتحان لے. جو
सूरत वो इख्तियार करें। अम्मा अब्बा बन के तो आए नहीं है कि हाथ फेर करके उठाएंगे पुत्र उठ जा ना, वो तो खड़े एक सिरहाने एक पैसाने। और उसके बाद आकाए करीम फरमाते हैं कि ऐसे नहीं उठाएंगे, एक तो आवाज कड़कदार और दूसरे झिंझोड़ करके, झिंझोड़ना करते हैं इस तरीके से, यूं कर करके जो है उस जो है लेटे हुए कब्र में उस शख्स को जो है झिंझोड़ करके सख्त आवाज में उठाएंगे। एक तो सख्त आवाज, दूसरा झिंझोड़ना, एक हल्के झापड़ से मैं सारा भूल गया था। अब आप सोचो, एक आंख दिखला दे तो याद किया हुआ बच्चों का सबक खत्म हो जाए। अब वो फरिश्ते कब्र में ये अंदाज, खौफनाक सूरत, खौफनाक आवाज और खौफनाक तरीके से झिंझोड़ना, और फिर आंख खुलते ही ऐसी खौफनाक सूरत, क्या बचेगा? क्या बचेगा सोचिए। बड़ी हम आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं ये 4 दिन वाली, इसीलिए कहते हैं कब्र के मंजर को याद कीजिए, कब्र के मंजर को याद कीजिए। अगर कब्र की वो होलनाकियां अगर आप याद करेंगे तो यकीनन फिर इस दुनिया की रंगीनियों में कभी नहीं पड़ेंगे, कभी हमारी जिंदगी जो है ऐसे वैसे नहीं गुजरेगी। और फिर उठाने के बाद जो है वो फरिश्ते सिर्फ ये नहीं कहेंगे मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है, ये नहीं कहेंगे, बल्कि किताबों में आता है कि एक तरफ जुबान पर ये होगा मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, और दूसरी तरफ वही फरिश्ते अपनी तरफ इशारा करेंगे, घबरा मत, मुझे कह दे मैं ही तेरा रब। अब आप सोचो कब्र के उस मंजर को, उधर कड़कदार आवाज, खौफनाक सूरत, उधर जुबान से मर रब्बु का और इधर से इशारा। ये तो इस जमाने में तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आए दिन हम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, न्यूज वगैरह में, टीवी वगैरह पर देखते हैं, माँ लिंचिंग हो गई, किसी को पकड़ा किसी ने और पकड़ करके मारता तो बाद में है, पहले यहां रखा और रखने के बाद कहा बोल जय श्री राम। मैं झूठ बोल रहा हूं तो सोचो, झूठ बोल रहा हूं। ये दुनिया का ये मुख्तसर सा ये पिस्तौल जिससे सिर्फ जान जाए और शहादत मिल जाए, तो इस मुख्तसर से पिस्तौल ने तुमसे वो कहलवा दिया जिसको तुम कहने के लिए जो है कभी तसव्वुर में भी नहीं लाते। तो ये दुनियावी की एक छुरा हो और पास में अब्बा कहलवा लो अपने को, वो कह देगा। आप सोचिए। और ये कब्र के मनाजिर, उधर मर रब्बो का और इधर यूं, क्या हालत होगी। जैसी जिंदगी हम और आप गुजार रहे हैं, क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं हम और आप, क्या उम्मीद रखते हैं, सोचिए तो सही। रात गौर कीजिए, अल्लाह की कसम, कब्र की उस खुलनाकियों को आप सोचें। यहाँ दुनिया में एक पिस्तौल और एक जो है छुरे और एक छुरी पर, एक जो है चाकू पे जो है सिहम कर करके जो है गधा को अब्बा कहने वाले, अपने ईमान को जाये करने वाले, सोचो कल कब्र में जब ये फरिश्ते का ये अंदाज होगा और फिर वो पूछेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला अंदाज ना हो, झिंझोड़ने वाला, ये वाला अंदाज ना हो, कड़कदार आवाज वाला, ये अंदाज ना हो कि हम देखें और सिहम जाए, तो फिर ये अकीदा बनाओ, ये अकीदा बनाओ। क्या अकीदा हमें और आपको यही बनाना होगा कि नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझे उठाओ, दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे उठाओ दुरूद पढ़ पढ़ कर। अगर हम खैर चाहते हैं
تو یہ انداز ہمیں آپ کو اپنا عقیدہ بنانا ہوگا، اور یہ سب جو ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تبھی تو آپ نے سنا نا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، جو انہوں نے اپنے کسی چاہنے والے کو اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے چاہنے والے کو خواب میں دکھلایا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، مجھے سے نہ کئیوں سے سنا ہوگا۔ جب انسان اس دنیا میں اپنی زندگی جب اچھی طریقے سے گزارتا ہے نا، تو پھر یہ سوال اور یہ انداز، چاہے وہاں کوئی بھی انداز کوئی اپنا لے، پھر وہ بندہ تو بندہ ہی ہوتا ہے صاحب۔ یہی حضرت بایزید بستامی کا آپ نے سنا نا کہ جو فرشتے آئے، اٹھایا بھی، ایک سرہانے ایک پائی تھی، دیکھا بھی، گرجے بھی، جھنجھوڑا بھی، اور اٹھانے کے بعد پوچھا من ربک کا، تیرا رب کون؟ لیکن جب انسان اپنی زندگی اللہ و رسول کے احکام پر جب گزارتا ہے تو وہ بھی حضرت بایزید بستامی کی طرح جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی کہ فرشتوں یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے سوال و جواب کے لیے، میں سوال کر رہا ہوں من ربک کا۔ کہا ہم یہ سب نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی سے کلام بعد میں کرو، کلام سے پہلے سلام کرو۔ کیسے شخص ہو تم؟ کیسے شخص ہو کہ آتے ہی سوال و جواب میں لگ گئے، آتے ہی کلام میں لگ گئے؟ مصطفیٰ کی سنت تو یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر کلام کیا جائے۔ تو یہ بولی کوئی اور نہیں بولتا ہے، یہ بولی وہ بولتا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی اللہ و رسول کے احکام پر۔ تب ایک دوسرے فرشتے جو ایسے کرنے والے تھے، اب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کون بندہ ہے بھائی، یہ کون ہے؟ ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہی ہمیں پاٹ پڑھا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی مصطفیٰ کائنات کی کہ روش اور ان کے طریقے پر جب وہ گزارتا ہے تو میں ببانگے دہل یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف دنیا میں نہیں، جو دنیا میں مصطفیٰ کی سنت کو لوگوں کو سکھایا کرتا ہے، وہ قبر میں بھی مصطفیٰ کی سنت وہ فرشتوں کو سکھایا کرتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے۔ حضرات اندازہ لگائیے، اس شخص نے کہا تھا، کیا کہا کہ پہلے ہی سوال، مصطفیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ پہلے سلام پھر اس کا جواب ہے نا۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرنے کے بعد پھر اوجھل ہوتے ہیں، اوجھل ہونے کے بعد پھر جو ہے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا عبد اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو اے اللہ کے بندے۔ تب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ہاں کہیے اب کیسے آنا ہوا؟ تو کہا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب دیکھو پھر حضرت بایزید بستامی کیا کہتے ہیں۔ کہا اچھا جواب تو میں دوں گا، لیکن جواب سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دے دے، میرے ایک سوال کا جواب تو دے دے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا، جب تم آئے میرے پاس اور کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تم پر سلامتی ہو، بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو جو آپ نے سلام کیا یہ مسلمان سمجھ کر کے کہ غیر مسلم سمجھ کر کے، یہ بتائیے۔ تو حضرات یہ کلیجہ اور یہ فکر اور یہ مضبوطی ایسے نہیں آتی ہے۔ یہاں تو ہم پردے کی آہٹ سے ڈر جا رہے ہیں، وہ قبر میں جرات والا سوال وہ ویسے نہیں، وہ تب آتا ہے جب انسان مصطفیٰ کائنات کے عشق سے اپنے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ، یہ حیران اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا یہ بتا کہ تم نے جو سلام کیا یہ مسلمان سمجھ کر کے کہ ہندو سمجھ کر کے؟ حضرت بایزید بستامی نے ایک مسئلہ مسلمانوں اور سکھا دیا تمہیں، اگر نہیں جان رہے ہو تو جان لیجئے۔ سلام صرف
جو سلام مسنون ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جو سلام مسنون ہے، یہ صرف اور صرف شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلم دوسرے مسلمان کو صرف دوسرے مومن ہی کو کر سکتا ہے، کہ ایک مومن کے سلام کا جواب ہی جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، غیروں کو نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ دیا یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ یہاں تو ہم دل بدلو ہیں، یہاں تو ہم دل بدلو ہیں، صرف مختصر سی کرسی کے لیے، مختصر سے عہدے کے لیے، مختصر سے منصب اور مرتبے کے لیے، جس کے سامنے چاہے ایسے کر دے، جس کو چاہے جو کہہ دے، نہیں ہوتا۔ میری بات تو بہتوں کو کڑوی لگتی ہوگی، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ سلام ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعا ہے، اور یہ نصیبہ بھی صرف مومنوں کا ہے، صرف مسلمانوں کا ہے، جو دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ کسی کو دعا دیتے ہیں اور کتنوں سے دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا اور آپ کا جو ہے نصیبہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، یہ دنیاوی مرتبہ اور منصب کبھی تو ہم کو کہاں لے جا کر کے سر جھکوا دیتا ہے، کبھی کہاں لے جا کر کے ماتھا پٹوا دیتا ہے، کبھی کس کے سامنے جو ہے جی حضوری کروا دیتا ہے۔ کیا کرو گے یار؟ ایمان حضرت بلال اسلام کا ہلال ویسے نہیں بنا، پڑھیے تاریخ۔ وہ غلام حبشی سارے مومنوں کا امام ویسے ہی نہیں بنا، پڑھیے حضرت بلال کو۔ یہاں تو پستول کی طاقت پر جو چاہے بک دیں، اور وہ حضرت بلال ہیں جو تپتے ہوئے اس پتھر پر ننگے بدن لٹایا گیا، اور تپتی ہوئی بھاری جو ہے وہ پتھر کے جو ہے بھاری پتھر ان کے اس کلیجے پر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد پھر کہا گیا بس اگر چاہتا ہے کہ تجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے، تو بس تو جو ہے اللہ احد کا نعرہ چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کے دین کا نعرہ لگا دے، تجھے بخش دیا جائے گا۔ لیکن یاد کیجیے حضرت بلال کو، ہے چاقو سے اپنا دھرم بدلنے والوں، یاد کرو حضرت بلال کو۔ کہا بڑی مشکل سے تو اس اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور تو اس مختصر سی تکلیف سے ہمیں وہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ ہزار بلال کی زندگی قربان، لیکن زبان سے اللہ احد کا نعرہ کوئی ختم نہیں کروا سکتا۔ یہ حضرت بلال تھے۔ حضرات غور کیجیے، تو حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ بتا کہ جو سلام کیا یہ مسلمان سمجھ کر کے، یہ غیر مسلم سمجھ کر کے، فرشتوں کو کیا بولنا تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ بھائی مسلمان سمجھ کر کے۔ بولا حیرت ہے کہ ایک طرف تو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے اور دوسری طرف رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو رب کو نہ پہچانتا ہو، جو رب کو نہ جانتا ہو۔ پھر پلٹ کر کے ایک سوال کیا حضرت بایزید بستامی نے، کہا اچھا فرشتوں ایک چیز اور بتا دو۔ بولا کیا؟ کہا اگر تم یہاں سے جاؤ سوال و جواب کے بعد، اور رب تم سے پوچھے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو، تم کہو گے اللہ تیرے ایک بندے سے سوال و جواب کر کے آ رہا ہوں۔ جب پوچھے کیسا رہا، تو اگر تم کہو کہ اللہ اس نے تو سارا جواب دے دیا، اچھا کیا سوال کیا؟ تو ہم نے کہا رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود اگر رب کہہ دے کہ وہ چاہے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے، تو اب بتاؤ تم رب کی مانو گے کہ بایزید کی مانو گے؟ اب یہاں سے جانے کے بعد رب تم سے پوچھے
اور تم کہو کہ ہاں سادہ جواب دے دیا، وہ تیرے ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، تیرے رب ہونے کو مانتا ہے، لیکن وہ رب کہہ دے کہ نہیں وہ میرا بندہ نہیں ہے، تو فرشتے بتاؤ کہ تم میری مانو گے یا رب کی؟ اب ظاہر ہے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں پھر تیری کہاں، پھر تو رب کی مانوں گا، پھر تو رب کی مانوں گا۔ کہا جب رب کی ہی ماننی تھی تو مجھ سے کیا پوچھنے کے لیے آیا؟ جا رب ہی سے پوچھ لے، اگر رب نے کہہ دیا وہ میرا بندہ ہے، تیرا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ حضرات آپ غور کریں، سوچیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کمال یہ نہیں ہے آپ کون ہیں، ہم اللہ کے بندے، آپ کون ہیں، ہم اللہ کے بندے، آپ کون ہیں، ہم اللہ کے بندے، آپ کون ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں، آپ کون ہیں، ہم خواجہ کے عاشق ہیں، آپ کون ہیں، ہم غالب والے پیر کے عاشق ہیں۔ آپ کے کہنے سے ہوگا؟ یہ کون ہے جو کہہ دے کہ ہم نہیں ہیں؟ کون ہے جو کہہ دے ہم نہیں؟ وہ بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم نہ کہو کہ میں رب کا بندہ ہوں اور میں رسول کا غلام ہوں، بلکہ صورت اور سیرت ایسی بناؤ کہ در و دیوار پکارے یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا بندہ اور رسول کا غلام آنے والا۔ ورنہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کون ہے جو نہ کہے؟ ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کس کے بندے ہو تو کیا کہیے گا؟ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے غلام ہوں کہ نہیں؟ کہہ دیجیے کہ نہیں، ہر شخص کہے گا۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، ہم کہیں کہ ہم رسول کے محب ہیں، ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ایسی صورت اور ایسی سیرت اختیار کیجئے کہ خود رب کائنات کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، خود رسول پاک کہے یہ میرا غلام ہے، تب دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرات آپ غور کریں، میں آج تقریری موڈ میں نہیں بول رہا ہوں، میں چند بہت ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوچیں، اصلاح کیجئے خود کی بھی، اصلاح کیجئے اپنے اولادوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور ویسے نہیں ہوگا اصلاح۔ ابھی میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اصلاح کی طرح کیجیے، مار پیٹ کر کے، ڈرا دھمکا کر کے، اس کو کمرے میں بند کر کے، کھانا بند کر کے، یہ اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس اتنا ہی دیر تک جو ہے وہ تسبیح ہزارہ رہے گی ہاتھ میں جب تک کھانا بند ہے، بس اتنا ہی دیر تک۔ اصلاح ایسے نہیں، اصلاح کا طریقہ وہ اپنائیے جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ یہی حضرت سید نظام الدین اولیاء، حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک شخص گیا، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت، بولا کیا؟ بولا کہ اللہ نے خالی نیکی ہی کا حکم دیا ہے۔ بولا پھر کیا مطلب؟ بولا کہ ساری زندگی نیکی ہی کریں، کوئی ایک سمے، کوئی ایک وقت تو ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت موج مستی کریں۔ بھائی اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا سمے دیا جاتا ہے بچوں کو کھیلنے پھرنے کا، تھوڑا سا موج مستی کرنے کا۔ یہ کیا مطلب ہوا پیدا ہو کر کے انتقال تک صرف اللہ کی جو ہے احکام کی پابندی؟ ارے کوئی تو وقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنی منمانی بھی کریں۔ حضرت محبوب الہی نے کہا ہاں آؤ میں چھوٹ دیتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کیا آج سے لگتا ہے کہ بڑی اچھے آدمی سے ملاقات ہو گئی ہے، جس کے پاس جاتا ہوں تو بھگا دیتا، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ ڈھنگ کا آدمی ملا ہے، یہ میری سنے گا۔ محبوب الہی نے کہا ہاں آنا، میں تجھے ایک وقت دلواؤں گا، میں دلواؤں گا۔ اب بڑا خوش ہوا، بولا کہ ہاں ہم کو کوئی وقت دیا جائے کہ ہم اپنی طبیعت سے جو چاہیں عیش مستی رنگینیوں میں تھوڑا سا ڈوبیں۔ حضرت محبوب الہی نے کہا کہ بالکل دلواؤں گا،
لیکن یاد رکھو آج اگر کوئی شخص کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مولانا صاحب کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس جائے تو سب سے پہلے مردود کہہ کر کے اور دھتکار کر کے بھگائیں گے اس کو، اب یہاں سے بے وقوف کہیں پر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، اس طریقے سے بھگا، یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، وہ آنے والوں کو بھگاتے نہیں، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صلح کلی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بلا لیتا ہے، لگاؤ فتویٰ حضرت نظام الدین اولیاء کو، کتنا خطرناک عقیدہ لے کر کے آیا، وہ اتنی خطرناک مانگ لے کر کے آیا، اس کے باوجود اپنے پاس بیٹھا دیا اور دل سے لگا لیا۔ ان پر تو سب سے پہلے فتویٰ لگنا چاہیے تھا، خطرناک طریقہ کہ شریعت کے ساتھ کھیلواڑ کرنے والوں کو اپنے پاس بیٹھا دیا اور اس کو جو ہے سراہ رہے ہیں اور اس کو شرح دے رہے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ ہماری چھوٹی سمجھ ہے، تو چھوٹی سمجھ کے لوگ چھوٹی ہی چھوٹی بات کریں گے بھائی، لیکن جو وقت کا نظام الدین ہوتا ہے نا، جو دین کے نظام کو جانتا ہو، اس سے ہم اور آپ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل میں دلواؤں گا تمہیں ایک وقت، لیکن بیٹا اتنا بڑا معاملہ کرنے جا رہا ہوں جو کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی اللہ کے بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے، اور وہ اجازت میں تجھے دلوا رہا ہوں تو میری بھی 2 شرط ماننی پڑے گی۔ بولا حضرت 2 کیا، بس شرط بولو تم، شرط ہی تو پوری کرنی ہے، طبیعت منمانی کرنے کو تو ملے، بولا بالکل ملے گا۔ بولا ٹھیک ہے بتائیے وہ 2 شرط کیا ہے؟ محبوب الہی نے کہا بیٹا ہاں ایسا ہے کہ جو چاہ تو کر، جو تیرا من کرے وہ تو کر ڈال، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی تو کرنا چاہے زمین کا وہ حصہ اختیار کر جو رب کی ملکیت نہ ہو، جو رب کی ملکیت نہ ہو، وہاں جو چاہ کر، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تجھے عذاب نہیں ہونے دوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا تو اختیار کر جو رب کی ملکیت نہ ہو۔ اب وہ تو دیکھنے لگتی حضرت محبوب الہی کو، حضرت نظام الدین اولیاء کو، کہا حضرت ایسے کیسے، یہ تو شرط ہی بڑی خطرناک ہے۔ بولا باپ تو اتنا خطرناک کام کرنے جائے اور اس کی اجازت جو ہے بغیر شرط کے، ہر چیز کی اجازت دے رہا ہوں نا تجھے، اجازت دلوا رہا ہوں تو شرط بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا۔ بالکل کر، جو چاہ کر، ایک دم اختیار ہے، کل تیری پکڑ ہونی ہی نہیں دیں گے قیامت میں، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا اختیار کر جو رب کی ملکیت سے باہر ہو، جو رب کی ملکیت نہ ہو۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو رب کی قدرت اور اس کی ملکیت سے جو ہے پار ہو۔ کہا تو پھر جب نہیں کر سکتا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا 2 شرط۔ اچھا کہا اچھا چلو ابھی ایک شرط تو باقی ہے نا، یہ والا تو نہیں ہو سکے گا، دوسر کی بتائیے۔ اچھا ہاں دوسر کی بھی بتا رہا ہوں، وہ کہ چل یہ اجازت ملی، دنیا میں جس زمین پر جیسے چاہے جہاں چاہے کر۔ بڑا خوش ہوا، کہتا ابھی تو روکا تھا، اب پھر اجازت دے دی کہ جہاں چاہو کرو، جیسی منمانی چاہو کرو، جو چاہو کرو، زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، لیکن ایک شرط اور ہے۔ کہا جلدی بتائیے حضرت۔ کہا دنیا میں جہاں چاہ تو جو چاہ کر، لیکن بس دوسری شرط یہ ہے کہ کرنے کا ایک وقت ڈھونڈ، ایک وقت تو پسند کر، ایک وقت کا تو انتخاب کر، تو چن لے ایسا وقت کہ وہ وقت وہ ہو کہ اس وقت اللہ سو رہا ہو، اس وقت اللہ سو رہا ہو، جس وقت اللہ سو رہا ہو، دنیا میں جس جگہ تو چاہ، میری اجازت ہے جو چاہ تو کر دے، لیکن رب سو رہا ہو، اس وقت رب سو رہا ہو۔ پھر غور سے دیکھا حضرت محبوب الہی کو، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ قدموں پر گر گیا۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔
یہ ہے اصلاح کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے، اور یہ ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے۔ قدموں پر گرا اور گرنے کے بعد پھر معافی تلافی، اور اس کے بعد کہا حضرات آپ نے میری نگاہیں کھول دی، اللہ کی قسم نہ زمین کا کوئی حصہ اللہ کے ملکیت سے باہر ہے، اور اللہ سوئے گا، ارے وہی اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند، رب تو وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید راشد انور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کہا ایسے کیسے ہوگا؟ سونے کی بات کر رہے ہیں حضور، رب تو وہ ہے جس کو جھوک بھی نہیں آتا، اونگ بھی نہیں آتی۔ بولا بس، تو اب میری ایک اور بات مجھے بتا تو۔ بولا کہ اچھا ایک بات اور بتا، تو اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے ننگا ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے تو ننگا ہو سکتا ہے؟ کون ایسا ذلیل شخص ہے جو کہہ دے ہاں؟ کبھی آپ ہی میں سے پوچھ لیں، ہے کوئی؟ تو کہا غیرت مر گئی ہے ان مسلمانوں کی اور ان مومنوں کی جو اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ رب کائنات جو کبھی نہ سوتا ہو نہ کبھی اسے اونگ آتی ہو، اس کے سامنے بدفعلیاں کرتا ہے۔ اب آپ سوچو، غور کرو، مسلمانوں، اللہ کی قسم آپ خالی ذہن پر زور دو، صرف ذہن پر آپ زور دیجئے، ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ نے یہ جو فرمایا نا رب نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ کیوں بھائی؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے بڑی شاندار طریقے سے ایک مکان بنایا، ٹھیک ہے، بڑا پیسہ لگایا، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی محنت جافشانی کے ساتھ پیسہ اکٹھا کیا، اور پھر ایک مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد آپ توڑ دیجئے گا فوراً؟ ہے کوئی؟ آپ نے شاندار 25-30 لاکھ 50 لاکھ اور کروڑ کی گاڑی لی، اور لیتے ہی آگ لگا دیجئے گا اس میں؟ ہے کوئی احمق بے وقوف؟ سوچو یار، سوچ بتاؤ، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سوچیے آپ۔ کوئی توڑ سکتا ہے بنائے ہوئے اپنے مکان کو؟ کوئی اتنی مہنگی گاڑی خریدے اور اس میں خرید کر کے آگ لگا دے؟ نہیں۔ تو آپ سوچو، اب آپ غور کیجیے کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ تو وہ ہے کہ خالی کن بولتا ہے اور چیز تیار۔ یہ تو ہمارا ہے کہ ہم بڑی محنت اور رات و دن نہ جانے کئی مہینے میں جو ہے وہ سامان تیار کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو کن کہے اور ساری چیزیں ہو جائیں۔ تو اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو یہ اللہ جو ہم کو اور اب تو سب کو پیدا کرنے والا، پھر وہی موت دے رہا ہے، وہی ختم کر رہا ہے۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو حکمت ہے اس میں۔ ہم اپنی خریدی ہوئی گاڑی کو آگ نہیں لگا کر کے ختم کرتے، اپنے بنائے ہوئے مکان کو ہم نہیں توڑتے کہ بڑی محنت سے بنایا ہے۔ وہ اللہ ہم سب کو پیدا کیا، بنایا، اور وہی ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ اللہ کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ ہر سال نئی پینٹنگ ہونی چاہیے تھی ہماری اور آپ کی۔ جیسے جیسے بڑھاپا آتا پھر رب کر اپنی نگاہ قدرت فرماتا پھر ہم جوان ہو۔ بھائی سال میں مکان کے جب پینٹ رنگ جب ختم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی چاہیے تھا
وہ ہم سب کو پیدا کیا. اب یہ بوڑھے ہو گئے, اب نہ صحیح سے چل پا رہے ہیں, نہ کھیتی کر پا رہے ہیں, نہ ڈھنگ سے جو ہے ہم بول پا رہے ہیں, دانت ٹوٹ جاتا ہے, نہ روٹی کھا پا رہے ہیں, کچھ نہیں. تو جس طریقے سے ہم اور آپ سالوں سال رنگ پینٹ کر کے اس چیز کو پھر سے ایک دم جوان کرتے ہیں, تو ہم کو بوڑھا تو نہیں ہونے دینا چاہیے. ہر سال ہم لوگوں کو جوان کر دیتا, مارنا تو نہیں چاہیے. سوچو کیوں آخر اللہ ہم کو موت کے گھاٹ اتارا؟ خود ہی بنایا, خود ہی مارے, اور مضبوط کرتا اور رنگ پینٹ بہترین طریقے سے, ایک بال بھی جو ہے سفید نہ ہونے دیتا, تو ویسے ہی ایک دم کالا رہتا. لیکن نہ, موت بھی دے رہا ہے, بڑھاپا بھی آ رہا ہے, کمزوری بھی آ رہی ہے, کچھ نہیں. کیوں آخر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. وقت کافی ہو گیا, بولنا تو بہت کچھ تھا, لیکن یہ مختصر سا بیان آپ کے سامنے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اگلا پورشن آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. رب قدیر اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور اس مبارک محفل کے صدقے اللہ جناب مرحوم عبد المالک صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے تمام گھر والوں کو, بچوں کو, جملہ پسماندگان کو صبر و سکون عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.